بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے بیان۔ نماز اور زکوٰۃ دراصل پورے دین کی ترجمانی کرنے والی دو اہم عبادتیں ہیں۔ بدنی عبادات میں نماز پورے دین کی نمائندگی کرتی ہے اور مالی عبادات میں زکوٰۃ پورے دین کی نمائندگی کرتی ہے۔ بندے پر دین کی طرف سے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کی دو ہی قسمیں ہیں، خدا کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ نماز بندے کو خدا کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار کرتی ہے اور زکوٰۃ بندگان خدا کے حقوق ادا کرنے کا گہرا شعور پیدا کرتی ہے، اور ان دونوں حقوق کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کا ہی نام اسلام ہے۔ زکوٰۃ کی حیثیت اور مرتبہ۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا عظیم رکن ہے۔ دین میں نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کا مرتبہ ہے، چنانچہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد نماز کا اور نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے ایک طرف تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دین میں نماز اور زکوٰۃ کی حیثیت اور مقام کیا ہے، دوسری طرف یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کا مرتبہ ہے، اور یہی حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہما کو یمن کی جانب رخصت کرتے ہوئے وصیت فرمائی کہ تم وہاں ان لوگوں میں پہنچ رہے ہو جن کو کتاب دی گئی تھی، تم ان کو سب سے پہلے شہادت ایمان کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ اس حقیقت کا اعتراف کر لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان پر شب و روز میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اس کو بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض فرمایا ہے، جو ان کے خوشحال افراد سے وصول کیا جائے گا اور ان کے نادار اور حاجت مند افراد میں تقسیم کیا جائے گا۔ جب وہ اس بات کو بھی تسلیم کر لیں تو زکوٰۃ وصول کرنے میں ان کے اچھے اچھے مال چھانٹ کر نہ لینا اور مظلوم کی بددعا سے بچے رہنا، کیونکہ خدا اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔